اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ اچھا، آج کل کا جو سب سے برننگ ایشو ہے وہ ہے G20 کی کانفرنس جو ریاست متحدہ کشمیر کے کیپٹل سٹی سری نگر میں ہو رہی ہے، جس کو دنیا پوری میں سیاحتی طور پر سب سے بڑے شہر کا درجہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ سری نگر کی سب سے بڑی کیپیسٹی اور اس کی کیپیبلٹی یہ کہ اس کے بیچوں بیچ سے دریائے جہلم نمودار ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی روانیوں کے ساتھ وہاں سے اس پورے شہر کو سیراب کرتے ہوئے بارہمولہ سے ہوتے ہوئے مظفر آباد سے ہوتے ہوئے راولپنڈی، جہلم اور تقریباً پنجاب، پاکستان سارا بالعموم اور بالخصوص پنجاب سارے کو سیراب کرتا ہے۔ تو میرے محترم مکرم دوست غلام مصطفیٰ صاحب جو مشہور و معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ہمارے درمیان میں ایک بات چلی کہ یہ G20 کانفرنس کیوں ہو رہی ہے، اس کے پس منظر کیا ہیں، اس کے پرسپیکٹیو کیا اور پراسپیکٹیو کیا ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، بحیثیت خود مختار شہری، بحیثیت انڈیویجول، بحیثیت ایک باضمیر شخص ہوتے ہوئے میں بات کروں گا جس سے نہ میں نے لگی لپٹی کرنی ہے، نہ میں نے کسی ایک کو راضی کرنا، نہ میں نے کسی ایک کو مطلب ایک جس کو کہتے ہیں کہ اس کو بسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مائی پرابلم از دیٹ، میرا پرابلم یہ ہے یا میرا ایشو یہ ہے یا میرا جس کو کہتے ہیں، میں ریاست متحدہ کشمیر کے تمام پارٹس کی بات کروں گا، جس میں ہمارے پاس یہ نام نیاد آزاد کشمیر نامی دمچھلا بھی شامل ہے، جس میں گلگت بلتستان کے تمام علاقے شامل ہیں، جس میں وادی کشمیر جس کو ڈینوٹ اور ڈسکرائب سے نگر کر رہا ہے، جموں جو انڈسٹریل ایک زون ہے جس کو جموں بذات خود اودھمپور سمیت کٹھوا سمیت اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اس ایریے میں اگر جائیں تو میرپور اور بھمبر سمیت اس تمام علاقے ہیں، اور یہ وہ علاقے ہیں بھمبر اور میرپور جن کی اس طرف والی پاکستان آرمی میں اور اس طرف والی انڈین آرمی میں ایک بڑا میجر رول ہے، کیونکہ یہ سارا جو قبیلہ ہے سارے یعنی جس میں چب راجپوت اور یہ علاقے کے لوگ رہتے ہیں، یہ سارے جفاکش اور بہادر قسم کے لوگ ہیں۔ تو میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ G20 کانفرنس ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اغراضوں کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں G20 کانفرنس ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، ان کا جو چیپٹر 6 اور 7 ہے، آپ میں سے بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ کس کے بارے میں، ان علاقوں کے بارے میں جو مقبوضہ علاقے، ان علاقوں کے بارے میں جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر ابھی حل طلب ہیں، اس میں یہ ہے اس کی قراردادوں کے مطابق اگر اس کی اصل کے اوپر بات کی جائے تو اس کی قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ جب تک اس مسئلے کے تمام فریق، لیٹ سپوز اگر اس مسئلے کی بات کریں، اس کے 3 فریق ہیں، یہ ریاست متحدہ کشمیر کے لوگ جس میں اس طرف کے بھی لوگ شامل ہیں، گلگت کے لوگ بھی شامل ہیں اور اس طرف والی کشمیر کے لوگ بھی شامل ہیں، ان ساروں کی مرضی اور جو ڈسپیوٹی ٹیریٹری کے جو اس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں، جس میں پاکستان، بھارت یا کسی حد تک چائنا بھی شامل ہے، ان تمام لوگوں کی باہمی رضامندی نہ ہو اور وہ اس وقت تک نہ پہنچیں جس وقت سے ڈسپیوٹ شروع ہوا تھا۔ آئی مین ٹو سے دیٹ کہ یہ 24 اکتوبر 1947 کی پوزیشن پر واپس جائیں گے، اور تب اس مسئلے کی اور اس مسئلے سے پہلے پھر نہ تو آرٹیکل 257 کی کوئی حیثیت ہے، اس سے پہلے نہ تو آرٹیکل 370 کی کوئی حیثیت ہے، اس سے پہلے نہ کوئی 35 کی کوئی حیثیت ہے، ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی عوام کو ایک سراب میں ڈالنے کی بات ہے۔ تو اگر اس کی بات کی جائے تو اس پر بھی سب سے پہلے وائلیشن اس طرف کے لوگوں نے کی ہے جب انہوں نے جی بی کے لوگوں سے، جی بی مینس گلگت بلتستان، غزر، انزا، اپ ٹو سون جتنے بھی اس کے 10 ڈسٹرکٹ ہیں، ان لوگوں سے ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ کا حق چھینا۔ پہلی بات، اگر وہ چھینا نہ ہوتا تو اس وقت یہ کلیم مضبوط کلیم تھا کہ سری نگر میں چونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس میں کوئی بھی انٹرنیشنل کانفرنس منعقد نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، نہ تو انٹرنیشنل کانفرنس منعقد ہو سکتی ہے اور نہ ہی کے پی ایل نام کا یہ جو کشمیر پریمیئر لیگ کے نام سے جو ایک گلی ڈنڈا کپ شروع ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ یہاں بھی انٹرنیشنل کھلاڑی کوئی بھی آ نہیں سکتا، کیونکہ دس از ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈیفائنڈ ویل ڈیفائنڈ ان آرٹیکل 6 and 7 آف یونائٹڈ نیشن، اور اس میں یونائٹڈ نیشن یہی کہتا ہے کہ جب تک تمام فریق اپنے مدعا سے پیچھے نہیں ہٹتے، مطلب اس کی بیس لائن پر نہیں آتے، تب تک
اس کی کسی حیثیت میں وہ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ اب باتیں آگے کی بات کریں، چونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ ریزرویشن بھی ہو چکی ہیں، لوگوں نے اس کے اپنے اپنے مقاصد کے لیے، ہر طرف کے لوگوں نے اس کے حقوق کے ساتھ چھیڑا بھی۔ اگر ویسے دیکھنا ہے چائنا کے ساتھ جو پاکستان کی بارڈر ملتی ہے، اگر ریاست کشمیر کا وجود نہ ہو تو پاکستان تو کسی صورت میں بھی چائنا کا تو ہمسایہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سی پیک کا جو مین روٹ ہے، یہ مین روٹ بالخصوص گلگت بلتستان اور بالعموم ریاست متحدہ کشمیر کا ایک انٹیگرل حصہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ برزل پاس سے اگر آپ اوپر جائیں گے تو وہاں سے بھی جو اس کا ٹچ ہوتا ہے آپس میں ریاست کا اور جی بی کا، تو ان کا بھی یہ جو قدرتی راستہ اس کو بھی اسی لیے روکا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہ دیکھا جائے، یہ شونٹر لیک جو ہے، شونٹر لیک کے ساتھ جو ٹنل جو اس کا راستہ روکنے کی مین وجہ یہ کہ تمام پارٹس کو آپس میں منضبط نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح پار کی طرف اگر دیکھیں تو وہاں بھی انڈین فورسز نے یا ان کے کرتا دھرتاؤں نے اپنی پوری کوشش کے باوجود یہی کام کیا تاکہ تمام حصے میں جڑے نہ، ان کے درمیان نفرتوں کے بیج کو بوتے رہا جائے۔ تو چونکہ اب جو کچھ ہونا تھا 75 سالوں سے وہ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا نہیں تھا وہ نہیں ہوا۔ لیکن اب جب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اب یہاں ڈفرینٹ بالخصوص اس سارے ایریے میں، چونکہ جو پانی ہے یہ پانی فلوٹنگ گولڈ ہے۔ دو یہاں کی بہت بڑی وسائل ہیں، بہت بڑے وسائل۔ ایک اس کا جو تھک فارسٹ ہے جن کو ہم کہتے ہیں ڈارک گرین، مطلب یہ جو سبز سونا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور دوسرا جو فلوٹنگ گولڈ ہے، تیرتا ہوا پانی، اس پانی کو جو ہے نا، اس کو ایک چائنیز ایک جغرافیہ دان تھا، اس نے اس کو کہا ہے کہ اس پانی میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اس کو آپ جہاں بھی روکیں وہاں سے اس کے اندر بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ آئیڈل پروجیکٹ اس کے اوپر لگ سکتے ہیں، ٹنل کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے فیصلہ ساز وہ ہوں گے جو اس ملک کے ساتھ، جو اس علاقے کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ اب G20 کی اگر بات کریں، G20 میں جو ممالک ہیں ان میں بھارت نمبر 1 پر آ گیا، برازیل ہے، انڈونیشیا ہے، برطانیہ ہے، اس کے بعد ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، اٹلی ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے۔ یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ دنیا کے تقریباً 90% وسائل کے مالک ہیں۔ اگر یہ سارے ایک شہر کے اوپر مطلب اپنا ایک ایمفیسائز دیتے ہیں اور وہاں جمع ہوتے ہیں تو اٹس مین کہ اس میں کوئی میرے نزدیک کوئی اس میں کوئی لگی لپٹی والی بات تو نہیں ہے۔ اس میں تو اس علاقے کی، اس شہر کی ایک پروگرس کی بات ہوگی۔ اب محتاط اندازے کے مطابق تقریباً انڈیا نے 236 ارب انڈین روپیز، جو پاکستان میں اگر پاکستان کی کرنسی میں کنورٹ کریں تو تقریباً 10 ارب سے اوپر بنتے ہیں جا کر، ساری 10 ارب سے نہیں، 1000 ارب سے اوپر، کیونکہ 236 کو اگر آپ ملٹیپلائی میں 3 کے ساتھ تو راؤنڈ اباؤٹ یہ 1000 ارب کے قریب پہنچتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے باضابطہ طور پر وہ جو جھیل ڈل تھی اس میں کائی جمی ہوئی تھی تقریباً، کیونکہ بہت ڈیکیڈز کے اوپر یہ تحریک تھی، تحریک کی وجہ سے سری نگر کو جو ایک انٹرنیشنل ٹورزم سٹی تھا اس کا ٹورزم بڑی حد تک ڈیمیج ہوا۔ اب اس کو انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، اگر نہیں بھی دیکھا تو آپ اس کو سرچ کریں کہ وہ جھیل کیسا ایک امپیکٹ پیش کر رہی ہے۔ وہ جھیل ایک ایسا امپیکٹ پیش کر رہی ہے جس طرح سوئٹزرلینڈ تو کوئی اس کے آگے اوقات ہی نہیں ہے نا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں کانفرنس ہوگی تو وہاں عوام الناس کا سٹینڈرڈ، جو ان کا گروتھ ہے وہ بڑھے گی، اور بڑھنے سے جو ہوگا تمام لوگوں کی جو ان کی لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا وہ پروموٹ ہوگا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، بالخصوص اس درانتی جتنے علاقے کی، جس کی پوری آبادی صرف ضلع پنڈی سے بھی کم ہے، جس پورے کی آبادی اور جس پورے کا رقبہ، صرف میں ڈویژن پنڈی کی بات نہیں کرا، میں ڈسٹرکٹ پنڈی کی بات کروں، ڈسٹرکٹ پنڈی سے بھی کم ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، یہاں کی جو بار کونسلیں یا بار کے ادارے ہیں یا صافی تنظیمیں، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی روزی روٹی کو پکا کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم 22 تاریخ کو ہم یہاں یوم سیاہ منائیں گے۔ او یار، کس بات کا یوم سیاہ تم مناؤ گے؟ کیا تم اس بات کا یوم سیاہ مناؤ گے کہ ریاست کے اندر ڈیولپمنٹ نہ ہو؟ کیا تم اس بات کا یوم سیاہ مناؤ گے کہ اپنا ریاستی حقوق کے اوپر بات نہ ہو؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، میں وحدت کا حامی ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی ایک ملک کا یا کسی ایک علاقے کی بات کو اس کو ہم ایمفیسائز کریں، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے رول کیا پلے کیا؟ مجھے یہ بتا دیں آپ نے کون سا رول اس سینس میں پلے کیا ہو کہ آپ نے اس طرف کے لوگوں کو بھی روکا ہو کہ وہ جی بی کے لوگوں کو بھی برابر کے حقوق دیں۔
ابھی ایک آپ کا وزیر اعظم تھا تنویر الیاس، جس نے یہاں تک بھی اپنے ملفوظات بھونکے تھے کہ میں اس کو تاحڑ جیل کا درجہ دے دوں گا، جو بندہ یہاں حقوق کی بات کرے گا اس کو میں جیل میں ڈال دوں گا، لیکن وہ کدھر گیا؟ وہ اپنے لاؤ لشکر کے سمیت ملیا میٹ ہو گیا۔ کہنے کی بات کیا ہے کہ زندہ وہی لوگ رہتے ہیں جو اپنے حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے حق کی بات کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ، اس نے یا اس سے پہلے وہ جو مجاہد اول دوئم سوئم چارم پنجم اور غازی ملتوں کی فیکٹریوں سے لے کر آج تک کے لوگوں نے کیا رول پلے کیا؟ اس نے ایک بس سروس شروع کی، اس نے کہا کہ میں 23 مارچ پر بس سروس کو بھیجوں گا جو مظفر آباد کے لوگوں کو لے کر جائے گی اور جا کر گلگت پہنچائے گی۔ مجھے بتائیں اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ ایک کام کرتا، تاریخ میں امر ہو جاتا، وہ یہ کہتا کہ گلگت بلتستان کے ہر باشندے کو ریاست کے اندر پراپرٹی خریدنے کا حق ہوگا، گلگت کے ہر بندے کو ریاست کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ کا حامی گردانا جائے گا۔ اگر وہ یہ کام کرتا تو اس طرح روپ میں لکھا جاتا۔ اگر وہ یہ کام کرتا، جس طرح گلگت کے ہر بندے کو ایک پاس ملتا ہے، ٹریڈ پاس، اس کے اوپر وہ چائنا جا کر اپنا ٹریڈنگ کر سکتا ہے، تو وہ یہ کہتا کہ گلگت کے جس طرح باشندوں کو یہ ٹریڈنگ مل رہی ہے، اسی طرح یہ ٹریڈنگ جو ہے یہ کس کو ملے؟ یہ کشمیر کے باشندوں کو ملے۔ اگر یہ وہ کام کرتا خالد خورشید کے ساتھ مل کر تو وہ دونوں تاریخ میں امر ہوتے۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک بندہ جو اس ایک طرف کا کاسالیس تھا، اس کو کس طرح اوندا بال لٹایا گیا، اور وہی خالد خورشید کی بات ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں بیرسٹر ہوں، اس کی ڈگری جعلی کنسیڈر ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کے پاس کرسی موجود ہے، تو اس وقت تک آپ ہمیشہ ضمیر کی بات کریں۔ جب تک آپ ضمیر کی بات کریں گے آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، لیکن جب آپ کا ضمیر مر جائے گا تو کرسی چلی جائے گی۔ کرسی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، لیکن آپ کے الفاظ یاد رہتے ہیں۔ میرا ایک مشہور و معروف ایک شعر بھی ہے، وہ شعر کہتا بھی رہتا ہوں بعض اوقات کہ میرے مرنے کے بعد اہل دنیا کی محفلوں میں جا کر میری تحریریں و تقریریں لڑیں گی میرے خون کا مقدمہ۔ تو کہنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے کس کنسپٹ، تو یہ جو اپنا میرے دوست ابھی مجھے کہتے تھے کہ ایک انہوں نے بات کی تھی گلگت کے وزیر اعلیٰ کو نظر پر، تو یہ میں اسی لیے یہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا اپنا، یہ جن لوگوں کو وہ لے کر آتے ہوتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، خالد خورشید ٹائپ کو یا پھر تنویر الیاس ٹائپ کو، تو جب ان سے اپنے کام نکالتے ہیں نا تو پھر ان کو ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا جس سے ہم اپنا ناک صاف کرتے ہیں، اس طرح پھینک دیتے ہیں۔ اور پھینکتے بھی کہاں ہیں؟ ٹیشو پیپر کبھی بھی کسی پاک جگہ پر نہیں پھینکا، اس کو ہمیشہ ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے۔ تو ان کی اوقات ڈسٹ بن کی اوقات تھی۔ اگر یہ دونوں چونکہ بیجدری لوگ تھے میرے نزدیک، تنویر الیاس کا بھی کوئی اس طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ، وہ ایک اپنی محنت کے بل پر، یا وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا میرے نزدیک اس کا یہ ویژن تھا کہ وہ ٹورزم کو پروموٹ کرے گا۔ اس طرح خالد خورشید بھی پڑھا لکھا بندہ تھا، کنسیڈر ہوتا تھا، لیکن اس کی ڈگری بھی جعلی ثابت ہوئی۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ وہ لاتے ہی تب ان کو، ان کے اندر کوئی لکوناز وہ چھوڑ کر لاتے ہیں ان کو، چونکہ جب اگر فرض کیا وہ ان کے مقاصد پر پورا نہ اتریں تو ان کو وہ پھر جڑوں سے اتار دیں۔ تو انہی الفاظ سر میں اپنی بات کو کمپائل اور کمپلیٹ کروں گا کہ خدا را جب آپ کو کوئی حق ملے، کرسی ملے، اس لیے میں مصطفیٰ بھائی ایک چھوٹی سی بات کروں گا، اس لیے میں ہر اس بندے کے خلاف ہوں جو بندہ بیوروکریٹ ہوتا ہے، جو بڑا جج اور جرنیل ہوتا ہے۔ جب وہ کرسی پر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، لیکن جب کرسی سے اترتا ہے تو کرسی سے اترنے کے بعد وہ پھر، میں نام بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے نا، وہ پھر ایک ہمارے جج صاحب محترم چیف جسٹس صاحب، وہ آج کل لکھاری بنے ہوئے ہیں اور وہ فیس بک اور اس کے اوپر بھی اپنی تحریریں بھیجتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا کیونکہ ڈیو ٹو سم ریزن میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، بٹ ڈیو ٹو سم باؤنڈنس میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اور ایک ہمارا ایک اور ہے بیوروکریٹ، الف کیف رے میم نامی بندہ، تو وہ بھی یہی کرتا ہے جی آخر آج کل وہ اس کے اوپر۔ مجھے بتاؤ یار، تم نے جب تمہیں اسٹیٹ نے کچھ دیا ہوا تھا تم نے اس وقت کیا کیا ہے؟ تو اس لیے خدا را اس کانفرنس کو ہونے دیں، آپ بولتے ہونے دیں، یہ تو میں نے غلط بات کہہ دی ہے، ہو تو وہ جائے گی، آپ پیٹیں یا آپ ماریں اپنے آپ کو، بٹ پرابلم از دیٹ کہ اپنے حصے کا رول پلے کریں۔ یہ آپ کی جو 22 تاریخ کی ریلیاں ہے نا، ان سے کچھ بھی نہیں ہونا، بلکہ آپ کا نام سیاہ روپ میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو، اگر اپنے آپ کو سفید روپ میں نہیں لکھا سکتے، کم از کم اپنے آپ کو گرے ایریا سے باہر نکالیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔